أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بعد توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ تحریم سے ایک آیت پیش نظر ہے، میری شورۂ آفاق آیت۔ اپنی مرضی سے تو اللہ جانے کیا پڑھنا تھا، مجھے کہا یہ گیا ہے کہ آج کی مجلس جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کے نام سے منسوخ کی جائے۔ گھبرا گئے بی بی کا نام سن کے؟ تشریف لائیے۔ دعا دیا کرو ایسے اشخاص کو جو ایسے مضامین پڑھنے کی فرمائش کرتے ہیں۔ یہ منبر کا بھی قرض ہے، اور یقین مانیے جواب طلبی ہو سکتی ہے میدان قیامت میں، بارگاہ خیبر شکن میں۔ چیلنج کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ازواج امیر المومنین میں سیدہ کے بعد اس پائے کی مستور نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ میں آیت پڑھنے لگا ہوں، آیت کے ترجمے کے بعد آیت آپ نے ہزاروں بار سنی ہے، ترجمہ سن لیں، اور پھر پہلا جملہ جو میں نے بولنا ہے اس کا فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیا۔ ارشاد ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ اللہ نے مثل بیان کی ہے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی۔ یہ ڈاکٹر صاحب دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا، کفر کی مثل بھی دو عورتیں ہیں اور ایمان کی مثل بھی دو عورتیں ہیں۔ جو کفر کی مثل ہے وہ دونوں نبیوں کی بیویاں ہیں۔ جو نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، دونوں نبی ہیں، دونوں رسول ہیں، کفر کی مثل ہیں، کفر کا سمبل ہیں، کفر کی علامت ہیں، اور ایمان کی علامت بھی دو عورتیں، کا ایک فرعون کی بیوی وہ مریم ابنۃ عمران اور دوسری مریم۔ بس اتنا ہی کہنا تھا، ختم ہو گئی بات۔ مثل، نمونہ، ایمان والوں کے لیے اللہ نے نمونہ بنایا مریم کو، آسیہ کو، کہ اگر ایمان رکھنا ہے تو ایسے رکھو جیسے مریم کا تھا، جیسے آسیہ کا تھا۔ تو اور یہ بھی طے ہے کہ دونوں میں شاید کاظمی مریم افضل ہے، آسیہ سے مریم افضل، یعنی مریم مثل ہے مومنین کے لیے۔ اور میں ممبر سے کہہ رہا ہوں اور سپیکر پہ کہہ رہا ہوں، میں نے عباس کی ماں کے بارے میں ایک عالم ربانی کا قول پڑھا کہ کانت مثلا لمثل اللہ العالی، کہ عباس کی ماں اللہ کی مثل تھی۔ بڑی بات ہے، اللہ کی مثل کون ہے؟
قرآن میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ ہے، دو جگہ. ایک جگہ کہتا ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اس کی ہے ایک اعلیٰ مثل، ایک اعلیٰ نمونہ. اور دوسری جگہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی ایک اعلیٰ مثل ہے، بلند و بالا نمونہ ہے. میں نے آدم سے انٹرویو شروع کیا، کسی زبان میں یہ کلیجہ نظر نہ آیا، حتیٰ کہ میں نے منبر کوفہ پہ ایک خطیب ازل کو دیکھا جو اپنے سینہ بیکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا انا واللہ المثل الاعلیٰ، اللہ کی قسم اس کا اعلیٰ نمونہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. جو اور فرما علی اللہ کی مثل اور ام البنین علی کی مثل. جی جی ہاں، ہو سکتا ہے کہ کسی کم ظرف کے ذہن میں کیڑا رینگنے لگے کہ اس نے بطول کو اللہ کی علی کی مثل نہیں کہا، ام البنین کو کہا ہے. بطول علی کی مثل نہیں، وہ بھی اللہ کی مثل ہے. بطول علی کا نمونہ نہیں. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی بھائی؟ ہاں، بطول اللہ کی مثل ہے. یہ 14 کے 14 اللہ کی مسئلے ہیں. پھر آگے ان کی مسئلے ہیں، کچھ ان کی مسئلوں کی مسئلے ہیں. اور یہ تو جانتے ہی ہو نمونے کا نمونہ بھی نمونے کا نمونہ بھی اسی جیسا ہوتا ہے. جی نمونہ تھی جبھی تو نصیری کے خدا کے مثل کا صدف بنی. اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ کوئی 2-4 لوگ بھی نیاز اکبر میرے ساتھ اور ہوتے نا ممبر پہ، زیادہ نہیں 2-4 ہی، بہت کام آسان ہو جاتا. پہلی ڈاکٹر صاحب اینٹ رکھنا پڑ جاتی ہے. ہاں، ذہن اجنبی، سماعت ناآشنا، موضوعات مشکل ہیں. پھر جس کے لیے لفظ فضائل خلق ہوا اس کے فضائل کو جھجک کر ماننے والی بشریت. حالانکہ ڈاکٹر یہ بات طے ہے، یہ ساری فضیلتیں، یہ ام البنین کا ایسا ہونا بھی علی کی فضیلت ہے، کیونکہ علی ایسا مقدر ساز شہنشاہ ہے، عام کمرے میں اتر آئے تو قبلہ بنا دیتا ہے. ہاں، یہ ساری علی کی فضیلتیں ہیں. ہاں، جہاں یہ آ جائے یہ علی کا معجزہ ہے کہ جو تیرے دل میں جب سے اترا ہے. مشیت بھی ڈاکٹر صاحب
مومن پر پھر حکم جہنم نہیں لگا سکی. نہیں مہدی بھائی ایشان بیٹے تم تک نعرہ بھی ٹھیک چل رہا ہے, داد تو خیر پچھلے بھی کچھ دے رہے ہیں تھوڑی تھوڑی, لیکن پچھلے محلے سے نعرہ نہیں آیا. اب اگلی بار جب نعرہ لگے تو سب کو شامل کرنا ہے. ہم دیکھیں میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. قرآن مجید ہے, اس پر غلاف چڑھاتے ہو نہیں چڑھاتے؟ بولو, چڑھاتے ہو نا؟ یہی ممتاز آباد کے کسی دکاندار سے 50 روپے میٹر کا کپڑا لیتے ہو اور پھر اسی کو چوم چاٹ رہے ہو. خود 1000 روپے میٹر کا کپڑا پہنا ہوا ہے, اسے نہیں چومتے, 50 والے کو چوم رہے ہو. کیوں؟ غلاف قرآن کا ہے. اب اس کو بھی جلنے سے بچاؤ گے, کیونکہ غلاف جل گیا تو قرآن جل جائے گا, اور قرآن کسی صورت جلتا نہیں. تو بس تیرا بدن غلاف ہے, اس میں رہنے والا قرآن علی ہے. گھبراہٹ تو نہیں ہوئی دوستو؟ ہاں مریم, اب میں زیادہ صاحب آسان کرتا ہوں. مریم مومنین کی مثل, ام البنین امیر المومنین کی مثل. نہیں بلے بڑی میری بات, نہیں بلے بڑی میری بات. زوار اپنے مالے, اب ادھر میرے سامنے زوار ہے, ادھر شان ہے, اور ادھر مہدی, یہ میں اور آلے تم, بس میں نے یہ قطار بنا لی ہے, اور تم سب برابر بیٹھے ہو خط مستقیم میں. میں نے تم سے جواب طلبی کرنی ہے. ذرا سر اٹھاؤ. مریم مومنین کی مثل, ام البنین امیر المومنین کی مثل. جتنا مومن اور امیر المومنین میں فرق ہے, اتنا مریم میں اور عباس کی ماں میں فرق ہے. بڑی بات بولے بڑی جی بھائی, اتنا فرق ہے جتنا مومن میں اور ان کے امیر میں. دلیل ایک دے دیتا ہوں, ہے بڑی. حسین افضل ہیں یا قائم زمانہ؟ ہاں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں. حسین بمراحل افضل ہیں امام زمانہ سے. ہاں 12واں منتقم ہے خون حسین کا. ہاں, اور یہی راز ہے کہ وہ باقی 8 اماموں سے افضل ہیں. چونکہ سید الساجدین سے لے کر سرکار عسکری تک کوئی امام حسین کا بدلہ نہیں لے سکا. چونکہ یہ لے گا افضل کا بدلہ, اس لیے نہ لے سکنے والوں سے افضل ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ سارے سمجھ گئے ہو؟ ہاں تقریباً سمجھ ہی گئے ہیں سارے. بدلہ لینے والا نہ لے سکنے والوں سے افضل. سجاد بیٹے تمہیں شرم آ رہی ہے؟ سر اٹھا کے تو بیٹھو, داد تو دے رہے ہو لیکن سر جھکا کے کیوں دے رہے ہو؟ سر اٹھا کے دیا کرو. ہاں منتقم تو حسین افضل. اب میں دلیل دینے لگا ہوں. مریم نے جو بیٹا دیا وہ حسین کے منتقم کے مقتدی کے درجے تک پہنچا.
ذات بسم اللہ جیتے رہو، ذات واجب کی قسم ڈاکٹر صاحب جملہ وہ کہنے لگا ہوں کہ عرش بھی جس کے برابر تولا جائے تو ہلکا نظر آئے۔ اب میرے سامعین کیسے خریدیں گے یہ میں نہیں جانتا، لیکن مومنین کی امانت ہے، میں اپنے پاس روک بھی تو نہیں سکتا۔ ہاں، مریم نے وہ بیٹا دیا جو حسین کے منتقم کے مقتدی کے درجے تک پہنچا۔ اور میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھنا، ایک شخصیت گزری ہے محمد کاظم عذری رضوان اللہ علیہ، عالم بھی تھے، شاعر بھی تھے، مرثیہ لکھ رہے تھے، قلم نے اچانک اگل دیا، یومن ابو الفضل استجار بہ الہدا، ایک دن ایسا بھی آیا کہ امامت نے ابو الفضل یعنی عباس کی پناہ لی۔ یومن ابو الفضل استجار بہ الہدا، وہ ہے ابو الفضل العباس کہ ایک دن امامت نے اس کی پناہ لی۔ یہ لکھا، ڈر گئے، ہاں خوفک، کہیں گستاخی تو نہیں، عباس جتنے بڑے کیوں نہ ہو جائیں حسین سے افضل تو ہو ہی نہیں سکتے، یہ کیا لکھ دیا ہے میں نے؟ گھبرا گئے، قلم رکھ دیا اور وہیں اجازت روک دیا۔ مرثیہ، رات کو خواب میں سوئے، سلطان کربلا تشریف لائے، عذری کیوں چھوڑا مرثیہ ادھورا؟ مجھے قسم ہے رب کعبہ کی، میں نے واقعی عباس کی پناہ لی۔ اللہ عظمت اللہ، پلے پڑی بات، باہر والوں پلے پڑ گئی بات، کہتے میں نے پناہ لی، اٹھ، ایک مصرع تو نے کہا، ایک میں دوں، ہاں، اور مرثیہ پورا کر، تو نے میرے عباس کی توہین کی، مرثیہ ادھورا چھوڑ کے لکھ، یومن ابو الفضل استجار بہ الہدا والشمس من قدر الإجاج لسامہا، جس دن سورج نے گرد کی نقاب اوڑھ رکھی تھی اس دن حسین نے عباس کی پناہ لی۔ سر اٹھانا، سر اٹھانا، میں نے کہا تھا نا عرش سے بھاری ہے جملہ۔ مریم نے وہ بیٹا دیا جو حسین کے نویں بیٹے کے پیچھے ہے، اور ام البنین نے وہ بیٹا دیا جس سے حسین پناہ لے رہا۔ ارادے ٹھیک، آمین، اللہ اکبر۔ ایک عالم ربانی کا جملہ ہے بڑا سادہ سا، بڑا سادہ، لیکن گہرائی اور گہرائی میں قیامت۔ ہاں، جب میں نے بھی پہلی بار یہ جملہ پڑھا تھا تو 5-7 منٹ میں رک کے بار بار اسے پڑھ کے اس کا لطف لیتا رہا۔ انہوں نے فرمایا، کما کانا امیر المومنین مدرسۃ العلم لابنہ الفضل الفرید، کانت مدرسۃ العرفان لابی الفضل العباس، کہا جیسے علی عباس کے لیے علم کا مدرسہ ہے، ام البنین عباس کی معرفت کا مدرسہ ہے۔ جی، میں
دل کی گہرائیوں سے دعا دے رہا ہوں، کم از کم اپنے سردار کی آمد تک جیتے رہو. ہم باقی کی سمجھ میں آ رہی؟ علی عباس کے علم کا سکول، ام البنین عباس کی معرفت کی. اور پھر میری یہ عادت ہے اور لڑکپن سے ہے، یقین مانیے ممبر سے کر رہا ہوں کہ کوئی چیز مجھے اگر ہاں تو پھر میں اس کا تعاقب کرتا ہوں، اور جب تک حل نہ کر لوں پھر چین ہی نہیں آتا. اچھا علی علم کا مدرسہ ہے عباس کے لیے، ٹھیک ہے، یہ بات تو میری سمجھ میں آ گئی. بی بی عباس کے عرفان، لفظ عرفان استعمال کیا انہوں نے جس کا ترجمہ معرفت میں کر رہا ہوں، عباس کے عرفان کا مدرسہ ام البنین. اور جب حقیقت سامنے آئی میرے 14 طبق روشن ہو گئے. توجہ، تحفہ ہے، شاید آج کی مجلس میں اس سے بڑا تحفہ نہ دے پاؤں. تحفہ ہے ہاں. اور جس کے پاس چشم بینا ہے، ذہن رسا ہے، گہرائی ہے، گہرائی ہے سماعت میں، تحفہ ہے تمہارے لیے. میں نے جب آگے بیٹے حقائق کا پیچھا پکڑا تو پتہ چلا کیسے معرفت کا مدرسہ ہے عباس کا. بچے چھوٹے ہوتے ہیں، پہلے اوں آں کرتے رہتے ہیں، پھر کبھی پہلا لفظ بھی بولتے ہیں. یہ آگے ماؤں کی قابلیت ہوتی ہے کہ وہ کیا سکھاتی ہیں. سمجھ آ رہی بات دوستو؟ جیتے رہو. ہاں یہ آگے ماؤں کے ذہن کی بلندی پر ہے کہ کتنا ذہن رسا ہے ماں کا، وہ جو لفظ سکھائے گی. سر اٹھانا، ضمانت سے کہہ رہا ہوں، سر ممبر سپیکر پہ، اول کلمۃ قولها العباس بتعلیم امہ الحنین یا حسین. العظمت للہ، العظمت للہ. بیٹھے ہو میرے دوستو یا چلے گئے ہو؟ اول کلمۃ، اول کلمۃ، پہلا کلمہ. یار میں بار بار کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، میں تو بار بار کہہ رہا ہوں اول کلمۃ، پہلا کلمہ. اب پہنچے ہو. اول کلمۃ، پہلا کلمہ، قالها العباس، جو عباس نے کہا، بے تعلیم امہ الحنون، اپنی شفیق ماں کی تعلیم سے. اب دیکھیں، یا حنان اس کا نام ہے، یا حنون عباس کی ماں، یا حنون عباس کی ماں کا نام ہے. تذکیر و تانیث کا فرق ہے. جو عباس ہیں اپنی شفیق ماں کی تعلیم سے کہا، وہ پہلا کلمہ تھا، یا حسین. نہیں، اب اگر میرے سامعین ان کا مزاج، ان کی قوت برداشت، ان کی قوت خرید اجازت دے تو میں ایک بات کہوں. اچھا، اس ہستی کو جانتے ہو؟
عباس کے معنی بتاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب آپ بھی اس مجلس میں تھے، میں نے بتایا تھا کہ ہم ویسے کہہ دیتے ہیں شیر، لیکن خالی خولی شیر نہیں عباس. العباس هو الاسد الذی خافت منہ الاسود، جس شیر سے شیر بھی ڈرتے ہوں. جس شیر سے شیر ڈریں، یہ تو ہے جنگل کے شیروں کی بات. عباس حقیقی شیر ہے، یعنی جس سے حقیقی اسد ڈریں، جن سے حقیقی شیر ڈریں اسے عباس کہتے ہیں، اور جو عباس کو ڈانٹ سکے اسے ام البنین کہتے ہیں. دیکھیں جی، ڈانٹ کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. ہم جیسے نالائق بچوں کو مائیں ڈانٹتی ہیں نااہلی پر، ایسوں کو معاذ اللہ ایسا سوچنا بھی کفر ہے، لیکن کبھی کبھی انہیں بھی ڈانٹتی ہیں. میں نے ڈاکٹر صاحب کتابوں میں پڑھا ہے کہ کبھی اگر جب بچپنا تھا، جب چلنا سیکھ رہے تھے عباس، اور کبھی گر پڑتے، بچوں کی فطرت ہے گریں تو رونی شکل بناتے ہیں، تو بی بی ڈانٹ کیا کہتی تھی؟ انت تبکی وانت ابن ممیت الموت، موت کو مارنے والے کا بیٹا ہو کے روئے گا؟ تب کی وانتا ابن ممیت الموت، موت کو مارنے والے کا بیٹا ہو کے روئے گا. ان کو اس قسم کی ڈانٹ ہوتی ہے جس میں پیار بھی ہوتا ہے، جس میں معرفت بھی ہوتی ہے، جس میں تعلیم بھی ہوتی ہے. سمجھ میں آئی میری بات یا نہیں؟ اور ہاں ایک اور بات بھی اتفاقاً الہام اشارے کی طرح سامنے آئی. ہاں اب کہے بنا میں رہ نہیں سکتا. ایک سبق دیا کرتی تھی ماں عباس کو بالکل بچپنے میں. پہلا کلمہ کیا سکھایا؟ یا حسین. میں اس طرف آتا ہوں، اس کی شرح میں ایک بات، ہاں ابھی شاید کاظمی میں نے اس کی ایک شرح کرنی ہے چھوٹی سی، لیکن جو بات سامنے آئی ہے پہلے وہ میں ہدیہ سامعین کر دوں. پڑھایا کرتی تھی عباس کو، سکھایا کرتی تھی کلما اثرت بذیلک فقل یا علی. جب بھی کبھی ٹھوکر لگے، دامن میں پاؤں الجھے، میرے بچے یا علی کہا کر. دو بیویوں کے ڈاکٹر میں نے جملے پڑھے ہیں تاریخ میں، اور خدا کی قسم جیسے کئی بلاک برف کے کلیجے میں اتر گئے ہوں. ایک جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں پڑھا تھا، وہ بی بی کا ذاتی تجربہ تھا. ہاں کہ کبھی ٹھوکر لگ جاتی ہے، تیز چل رہی ہیں، اور پھر عرب کا لباس لمبا ہوتا تھا، اور پھر حریم تطہیر میں رہنے والی بی بی ہیں، پائے مقدس بھی نظر نہیں آتے تھے، بالکل زمین کے ساتھ مس ہونے والا لباس پہنا کرتی تھی بی بی. اور اگر کبھی دامن الجھ جاتا تیز چلتے ہوئے تو ہماری تو فطرت ہے نا، ہمیں ٹھوکر لگے ہمارے منہ سے نکلتے ہیں حسبی اللہ، ماشاء اللہ، بسم اللہ. یہ تین لفظ ہیں جو ہم بولتے ہیں. مجھے عزت حیدر کی قسم، چادر زہرا کی قسم، جب پہلی ام المومنین حضرت خدیجہ کو ٹھوکر لگتی تھی تو بی بی کے منہ سے پتہ ہے کیا نکلتا تھا؟ اور اس کا ترجمہ ڈاکٹر صاحب میں نے آج تک کبھی اردو میں کیا ہی نہیں، جب کیا ہے پنجابی میں، آج بھی پنجابی میں کروں گا. بی بی کے منہ سے نکلتا تھا ما افلاح من اعداک یا محمد، او محمد تیرے دشمن دا ککھ نہ رہے.
ہاں نہیں یہ مشتاق صاحب درس ہیں. جناب خدیجہ کوئی معمولی بیوی ہے؟ کانت وزیرۃ صدق رسول اللہ، رسول کی حق سچ کی وزیرہ. وہ مشیرت، اور آپ کی مشیرہ اللہ کے مشیر کی مشیرہ. جی جی یہ ہمارے لیے سبق ہیں، ہمارے لیے درس ہیں، چونکہ وہ آغاز تھا اسلام کا، وہ آغاز تھا اسلام کا. تو بی بی یہ جملہ جان کے بولا کرتی تھی کہ تاریخ میں لکھا جائے گا، 4 دانگ عالم پھیلے گا، لوگ اپنے ولا کی بنیاد رکھیں گے، تیرے دشمن کا کھانا خراب، تیرے دشمن کا کاک نہ رہے، یہ کہہ کر. اور ام البنین عباس کو کیوں سکھاتی ہے؟ جب بھی پاؤں رپٹے، جب بھی دامن الجھے تو یا علی کہا کر. کیوں؟ تاریخ لکھے گی، مورخ کا قلم دیکھے گا، ہمارے حواداروں تک بات پہنچے گی، مولوی چکر دینے کی کوشش کریں گے، انہیں سمجھ آئے گی جو ثانی علی ہے، جو شبیہ علی ہے، جو خود علی کا بیٹا ہے، جب وہ مشکل میں علی کو بلاتا ہے. ہم جیسے بے علموں کا سبق ہے. جب اولاد علی کا گزارا یا علی کے بغیر نہیں ہے. اور وہ مرزا دبیر علیہ الرحمہ کا ایک بند بھی ہے جو انہوں نے سرکار کی تیاری کی تصویر کشی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب میدان کربلا میں روانہ ہونے لگے. پڑھ دوں؟ لیکن 2 بند ہیں، جب تک دونوں نہ پڑھے جائیں پہلے کی تفسیر تشریح نہیں ہوگی. پھر دونوں پڑھوں؟ ہاں. اب یہ بات میں نے تو نہیں پھیلائی نا کہ انیس اور دبیر کے کلام پہ دیکھا آگے تم نے خود کہا، میں نے تو نہیں کہی نا، میری پیدائش سے پہلے مشہور ہے، مہر لگتی تھی. اب ہے مہر والا کلام، آگے تیری مرضی. اب منظر کشی کر رہے ہیں دبیر، گھوڑے کے قریب آئے عباس، اب سوار ہونا ہے. توجہ حلالیو موالیو، فرماتے لفظ آئے گا توسن، توسن تے واو سین نون، توسن یعنی گھوڑا. توسن کے معنی گھوڑا. فرماتے انگلی سے لکھ کے گردن توسن پہ یا علی. سمجھ آ رہی بھائی؟ انگلی سے لکھ کے گردن توسن پہ یا علی، ایک جست میں سوار ہوا حق کا وہ ولی. ایک جست میں سوار ہوا حق کا وہ ولی، فی الفور جاگنا، فی الفور طور و نور کے مانی ہوئے جلی. جی جی مرزا علیہ رحمہ نے زینے فرس عباس کو طور کہا، عباس کو چمکنے والا نور کہا. فی الفور طور و نور کے مانی ہوئے ایاں. بجلی کہیں گر جائے کیا کرتی ہے؟ کام کیا ہے اس کا؟ جلا دینا. فی الفور طور و نور کے مانی ہوئے جلی. فرماتے بجلی جلانا بھول کے خود رشک سے جلی.
بجلی جلانا بھول کے خود رشک سے جلی. ایسے ہی تو خدائے سخن نہیں کہلا گئے نا وہ لوگ. ہاں فرماتے ہیں، اب یہ اہل زبان ہی لطف لے سکتے ہیں، اردو دان لطف لے سکتے ہیں. فرماتے ہیں ٹھنڈی ہوئی ہوا، ٹھنڈی ہوئی ہوا جو یہ گھر میں انا ہوا. جی ٹھنڈی ہوئی ہوا جو یہ گھر میں انا ہوا، اور سر سر کی سانس رک گئی جب یہ رواں ہوا. ہاں جی آگے خیال آیا ہوگا. اب یہ دوسرا بندہ سب ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر لطف ہی نہیں آئے گا، بات ادھوری لگے گی. پھر دیکھا کہ کوئی مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ دبیر تو کربلا میں تھا؟ یہ جو منظر نگاریاں کر رہا ہے. ہاں اب اس چیز کی صفائی بھی دے رہے ہیں اور تصور کی آنکھ سے بات بھی کر رہے ہیں. فرما رکھنے لگا جو ہاتھ تصور عنان پر. فرماتے ہیں میں جسمانی طور پہ نہیں تھا، میرا تصور تھا. میں نے تصور میں کیا دیکھا؟ وہ کہتے ہیں عالم تصور میں نے عباس کے گھوڑے کی باگ پہ ہاتھ رکھا. تو پھر گھوڑے نے کہا کیا ہے؟ جاگو گے. رکھنے لگا جو ہاتھ تصور عنان پر، بگڑا بنا کے منہ کہ نہ کھیل اپنی جان پر. رکھنے لگا جو ہاتھ تصور عنان پر، بگڑا بنا کے منہ کہ نہ کھیل اپنی جان پر. دبیر تو میری صفت لکھے گا؟ بولی زمین کدھر؟ زمین نے پوچھا عباس کے گھوڑے سے کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ بولی زمین کدھر؟ تو کہا آسمان پر. نہیں ایک منٹ میں ایک چہرہ دیکھ لوں، ایک چہرہ دیکھ لوں، بعد میں بھی دیکھوں گا کہ کس چہرے پہ کیا ہے. رکھنے لگا جو ہاتھ تصور عنان پر، بگڑا بنا کے منہ کے نہ کھیل اپنی جان پر. بولی زمین کدھر؟ تو کہا آسمان پر. اور پوچھا جو آسمان سے کہا لامکان پر. چھوڑ دوں؟ رکھنے لگا جو ہاتھ تصور عنان پر، بگڑا بنا کے منہ کے نہ کھیل اپنی جان پر. بولی زمین کدھر؟ تو کہا آسمان پر. پوچھا جو آسمان سے کہا لامکان پر. حلالیو جاگو امانت ہے تمہاری. یہ کہہ کے وہم و فکر کی حد سے گزر گیا. سایہ ہوا سے پوچھ رہا تھا کدھر گیا. کیا استعارہ ہے، کیا استعارہ ہے، کیا حسن تعلیل ہے. یہ ساری علم بدی کی اصطلاحیں ہیں. کیا حسن تلمیح ہے، کیا سلاست اور بندش ہے. یہ کہہ کے وہم و فکر. کہتے پہلے بھی میں تصور میں سوچ رہا تھا، اب تو یہ گھوڑا سوچ سے آگے چلا گیا. جن کے گھوڑے خدائے سخن کی سوچ سے آگے ہوں. اور یہ جان لو اگر نہیں جانتے ہو، دبیر صرف شاعر نہیں تھے، آج کے ہزاروں دعوے داران علم سے بڑے عالم بھی تھے. ان کا کلام پڑھو،
عربی اشعار کی لکھتے لکھتے ایسی بندشیں آتی ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. ہاں جی یہ کہہ کے وہم و فکر کی حد سے گزر گیا. سایہ ہوا سے، حالانکہ یار سائے اور سائے والے میں کوئی فاصلہ ہوتا ہے؟ گھوڑے کا سایہ پوچھ رہا تھا، سایہ ہوا سے پوچھ رہا تھا، کدھر گیا؟ جی میں نے بہرحال یہ پڑھا اس لیے کہ انگلی سے لکھ کے گردن توسن پہ یا علی، اولاد علی بھی مشکلوں میں یا علی کہتی ہے. تھک گئے ہو؟ ہاں اب آؤ واپس. پہلا لفظ کیا بولا تھا؟ پہلا کلمہ شاد بات یا حسین. میں نے کہا تھا ڈر لگتا ہے اس بی بی سے جو عباس کو ڈانٹ سکے. میں کیا ہوں؟ میری حقیقت کیا ہے؟ آپ کیا بیچتے ہیں؟ ساتھ دو بڑے احترام سے ذرا بی بی کی خدمت میں چلیں. بی بی یا اللہ کہنا سکھایا ہوتا. حق بنتا ہے نا، حق بنتا ہے نا. یہ کیا ہے؟ نیاز اکبر ایک جملہ، ایک فکرہ، ایک بات، ایک نقطہ، اور اسی میں ہزاروں ہیں خریداروں کے لیے. آؤ پہلے ذرا میں تمہیں مریم کی ماں کے پاس لے چلوں. مریم کی ماں کہہ رہی ہے، سورہ آل عمران پڑھ لینا، کل پڑھ کے آنا. شک ہے تو قرآن مجید اور سامنے میرے خیال ہوگا، ابھی ممبر پہ لے آؤ. مریم کی ماں کہہ رہی ہے رب انی نظرت لکا ما فی بطنی محررا. پالنے والے میرے شکم میں جو کچھ ہے. اب یہ جو کچھ کا لفظ دلیل ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ ہاں مریم کے ماں کے علم میں نہیں ہے کہ میرے شکم میں کیا ہے، ورنہ یہ کیوں کہتی جو کچھ ہے. ہاں تو جو کچھ ہے کیا کر رہی ہو؟ نظر تو لکا، میں نے تیری نظر کر دیا. یہی تو وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے فلما وضعتھا قال رب انی وضعتھا انثی. جب مریم پیدا ہو گئی کہنے پالنے والی یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی، میں نے سمجھا بیٹا ہوگا شاید تو اسے میں تیری نظر کر دوں گی، بیت المقدس کا خادم بنا دوں گی. اللہ نے کہا قبول تو ہم نے کرنا ہے. ہاں اب مقصد یہ ہے، اب ذہن میں رہے انی نظر تو لکا. میرے لیے دعا کرو گے میں حق پہنچاؤں، اور میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں تم حق کا ہتھوڑا برداشت کر سکو. انی نظر تو لکا ما فی بطنی محررا، جو کچھ بھی میرے شکم میں ہے وہ تیری نظر کیا. اب ذہن میں دو لفظ رکھنے ہیں، نظر تو لکا تیری نظر کیا، محررا جو کچھ بھی میرے شکم میں ہے. ایک دن عباس کی ماں نے بھی اسی جیسا ملتا جلتا شاید کاظمی جملہ کہا تھا. ہاں بس یہ سن لو اور میں بیان سمیٹ دوں. آسمان کی طرف دیکھا، کہا رب انی نظرت لأبی عبد اللہ الحسین من فی بطنی مصورہ. جو علی کا ہم شکل بیٹا میرے بطن میں ہے، میں حسین کی نظر کرتی ہوں. فرق سمجھ میں آیا؟ وہ مصور محررہ، یہ مصورہ جس کی تصویر اس کے بابا کی تصویر بن چکی ہے، وہ کہتے نظر تو لگا تیری نظر.
ام البنین کہہ رہی ہے نظر تو لے ابی عبداللہ الحسین، حسین کی نظر۔ اب شان بیٹے بانی بھی ہو تم، اجازت دیتے ہو کہ میں ایک فقرہ کہوں؟ وہ ٹھیک ہے ہو گیا، اچھا نہیں لگتا ایسے، اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے ہاں جی یہ وہ تو نہیں تھا، اچھا ہاں جی، وہ بہرحال ہماری آپس کی بات ہے، تمہیں کیا پتا میں نے اسے کیا پوچھا ہے۔ ہاں جی میری طرف دیکھنا، فقرہ بانی ہونے کی حیثیت سے اجازت دیتے ہو؟ فقرہ کہنے لگا ہوں، یا کل یہ آدھے ہوں گے آج سے، آدھے آئیں گے ہی نہیں، یا پھر کچھ چوکھے آئیں گے۔ ہاں اگر یہاں لکھا گیا خریدا گیا تو رات کو تم گھروں میں بستروں پہ نہیں ہوگے، روش فردوس کا سفر ساری رات نہ رہا۔ تو میں نے عباس کی والدہ ماجدہ کے فضائل پڑھے ہی کیا؟ سمجھ میں آ رہی میری بات نہیں؟ ہاں وہ کہہ رہی ہے جو کچھ ہے میں نے تیری نظر کیا۔ عباس کی ماں کہہ رہی ہے جس کی تصویر بن چکی ہے میں نے حسین کی نظر کیا۔ اب اس کے سوا ملتان والوں چارہ ہی نہیں، جس مقام پہ مریم کی ماں توحید کو دیکھ رہی ہے اسی مقام پہ عباس کی ماں حسین کو دیکھ رہی ہے۔ جو سرحد توحید ہے مریم کی ماں کی، وہ سرحد شبیر ہے عباس کی ماں کی۔ اسی لیے کہا کرتا ہوں بھائی دل چھوٹا نہ کر لیا کرو، خدا تیری میری عقل کی حدوں میں نہیں آنے کا۔ ہاں میں کیا ہوں، آپ کی حقیقت کیا ہے؟ آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کے پاس گیا، خدا کی قسم سمن بکمن ہو گئے، گنگ ہو گئے، سرگشتہ پریشان، ناطقہ مہر بلب ہو گیا، صرف 14 ہی جانتے ہیں وہ کیا ہے۔ جی اور وہ اتنا مشکل تھا، فقرہ جملہ لفظ خریداروں کے لیے خدا اتنا مشکل تھا کہ اسے اپنا آپ بتانے کے لیے ایک مشکل کشا بنانا پڑا۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں یعنی فعلاً تو میں نے صرف اسی ایک جملے کی تشریح کی ہے اس وقت تک، جیسے علی عباس کے علم کا مدرسہ تھا، ام البنین عباس کے عرفان کا مدرسہ ہے، جو باب الحسین کو معرفت سکھائے۔ ہاں یہ تو میں کئی بار پیسے کر چکا ہوں، آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ باب الحسین لقب بھی ہے عباس کا، اور حسین کے عدد میں باب کے عدد شامل کرو تو عباس کے عدد نکال آتے ہیں۔ باب الحسین، حسین تک جانے کا دروازہ، جو اس کی معرفت میں استاد ہو۔ سمجھ آئی؟ کوئی شک نہیں
کہ لاکھوں نے کروڑوں کو خاطر میں نہ لانا، ورثہ خیبر شکن ہے عباس کے پاس، لیکن حسین کی جوتیوں کو معراج سمجھنا تعلیم ام البنین ہے عباس کے پاس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں کیا کہا میں نے؟ کہ جو بھی وفا عباس کے ہاں نظر آتی ہے، بھائی ہونے کے باوجود آقا کہنا، مولا کہنا ہے، ہاں، لیکن مجھے اور تمہیں حق نہیں کہ ہم اسے نوکر سمجھیں۔ بھائی اس کا عرفان ہے، بالکل ایسے ہی جیسے علی کہتا ہے میں عبد ہوں رسول کا، ہمارا یہ مقام نہیں ہم علی کو عبد کہیں۔ ہاں، اگر ہم یہ بھی تو دیکھیں کہ رسول نے علی کے لیے کیا کہا، لحموں کا لامی، جسموں کے جسمی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی، ایسے عباس کہتے رہے میں نوکر تیرا، یہ بھی تو دیکھ حسین نے کیا کہا۔ ہاں؟ اس نے ہاں رشتوں کی بنیاد پہ نہیں نوکر بنا، اس نے ہمیں سکھایا، اپنی ماں کا سبق دہرایا کہ حجت کی تعظیم کیوں ہوتی ہے۔ شب عاشور پتہ چلا ہے، دن غروب جب ہونے لگا تھا، حملہ کر دیا تھا نا شام کی فوج نے کہ آج جنگ کا فیصلہ ہو، تو مولا نے جو کچھ عباس سے کہا، پڑھ تو صحیح، پہلے یہ کہا ارکب بنفسی، میرا نفس عباس تجھ پہ قربان ہو جائے۔ العظمت للہ، یہ ہے کیا؟ ام البنین کی آغوش کی تربیت کا اثر۔ حالانکہ عباس وہ چیز ہے، اور یہ خراج بھی ام البنین سلام اللہ علیہا کو جائے گا۔ جیسے علی کی صلب میں رسول کو اللہ جانے کیا نظر آیا کہ علی کے بیٹوں کو اپنا بیٹا کہا، اسی طرح صدف درج عصمت ام البنین میں اللہ جانے بطول کو کیا نظر آیا کہ اس نے عباس کو اپنا بیٹا کہا۔ اور تھک نہ جانا، بات اتفاقاً سامنے آ گئی ہے تو عرض کرتا چلوں، تھکنا نہیں۔ آنے والا کل کس نے دیکھا ہے، کس کے مقدر میں ہے پرسہ اور کس کے نہیں۔ بچپن تھا عباس کا، ڈھونڈیا پڑ گئی کہ عباس غائب ہے، عباس غائب ہے، کہاں گیا؟ ماں علی کے پاس آ گئی، شام والی بی بی بابا کے پاس آ گئی، بابا کافی دیر سے میرا عباس نہیں ملا۔ العظمت للہ، العظمت للہ، العظمت للہ۔ فکرہ سمجھ میں آ جائے تو مجھے آگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ خیبر شکن روتے ہوئے کمر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھے، اپنی جوڑی کو آواز دی، حسن حسین بیٹے میرے ساتھ آؤ، میں بتاتا ہوں تمہارا عباس کہاں ہے۔ علی سیدھے قبر بطول پہ آئے، کیا دیکھا؟ عباس نے زہرا کی قبر کو۔ اللہ اکبر ہے۔ اور فکرہ سننا، تاریخ میں مثال ہی نہیں ملتی۔ عباس آہستہ آہستہ ہے سویا ہوا، نیند میں کوئی لفظ بولتا ہے، قبر سے جواب آتا ہے۔ بتاؤں؟ عباس کہتا ہے اماں اماں، قبر سے آواز آتی ہے لبیک ولدی، لبیک ولدی، جی میرے بیٹے کیا کہنا ہے؟ جب علی نے اٹھایا ڈر گئے عباس، علی نے روتے ہوئے منہ چوما، بیٹا ڈرو نہیں، گھر چل کے اپنی بہنوں کو، اپنی اماں کو، سب کو بتاؤ یہاں آئے کیوں، تمہیں نیند کیوں آ گئی۔ جب گھر پہنچے علی نے رونے والا سوال دہرایا، عباس نے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا گستاخی ہو گئی ہے، ایسے میرے دل میں کبھی کبھی خیال آتا تھا کاش بطول میری سگی ماں ہوتی۔ اللہ اللہ اکبر۔ تو میں بابا
اکثر اپنے بہن بھائیوں سے چھپ کے بی کی قبر پہ چلا جایا کرتا تھا. تو آج وہ خواہش شدت سے میرے دل میں پیدا ہوئی. تو قبر سے آواز آئی, بیٹا خواہش کر رہا ہے تو آج کے بعد مجھے ماں کہا کر. تیری ماں ام البنین نہیں ہے, میں ہوں. تجھے ماں نے بتایا نہیں, میں وصیت لے کے آئی تھی. میں نے تو اپنی فدق کی جاگیر میں تجھے چوتھائی کا حصہ دار بنا دیا ہے. جیسے ہی ام البنین کھڑی تھی کہا چونکہ بطول نے تجھے بیٹا کہہ دیا, ورنہ میں تجھے معاف نہ کرتی کہ تو نے بطول کو ماں کیوں کہا. لے عباس, آج پھر ام البنین وعدہ کرتی ہے, آج کے بعد تو بیٹا اسی کا ہے. تیرا میرا رشتہ صرف اتنا ہے کہ تو علی کا بیٹا ہے, اور میں نے تمہیں کہنا ممتاز آباد والوں یہی ہے. یہ شبیہیں میرے سامنے پڑی ہیں, ان کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, زندگی میں عباس پر ام البنین نے ایک آنسو بھی نہیں بہایا. کتابیں پڑھ کے دیکھ لو, تاریخیں پڑھ کے دیکھ لو, ایک آنسو بھی نہیں. بلکہ میں نے تاریخوں میں پڑھا ہے جب عباس کا 4 سال کا بیٹا تھا عبید اللہ, اسی سے سرکار کی نسل چلی ہے. حکم حسین سے, اسے کجاوے سے, محمل سے عباس نے اتار لیا تھا. جانتے تھے حسین جو کربلا جائے گا وہ تو نہیں رہے گا, میرے عباس کی نسل مٹ نہ جائے. کہا عباس اماں ام البنین کی خدمت کے لیے عبید اللہ کو یہیں چھوڑ دے. یہ عبید اللہ جب صغرا کو روتے ہوئے دیکھتا تھا تو کہتا تھا بی بی میں اس راستے پہ جا کے کھڑا ہوتا ہوں جہاں ملکوں کے قافلے آتے ہیں. کوئی قافلہ عراق سے آئے گا, میں تیرے بابا کی خیریت پوچھوں گا, میں تیرے اکبر کی خیریت پوچھوں گا. تو جب بشیر ابن جزلم آیا, پہلی ملاقات ہی عبید اللہ سے ہوئی, اور لفظ سننا اگر تھک نہیں گئے, جیسے ہی بشیر سے پتہ چلا نا کہ عباس مارا گیا, پہلا فکرہ یہی کہا ہے عبید اللہ سے ابن جزلم نے کہ تیرا بابا مارا گیا. پھر کہا حسین مارا گیا, مگر دیکھا تو عبید اللہ غائب. غور سے دیکھا تو کافی آگے زلفیں ہوا میں اڑ رہی ہیں. پوری شدت سے عبید اللہ مدینے کی طرف دوڑ رہا ہے. نماز ظہر کا وضو کر رہی تھی ام البنین, گلی کا موڑ مڑتے ہی کہا دادی اماں آپ خواہ میرے بابا سے ناراض تھے. آپ کہتی تھی میں عباس کو دودھ نہیں بخشوں گی, عباس کی زندگی میں صغرا روتی ہے. میں نہ کہتا تھا میرے بابا کی مجبوری ہوگی. بی بی نے کہا کیا مجبوری ہے تیرے بابا کی؟ دادی اماں میرا بابا دنیا میں نہیں رہا, مارا گیا. نہیں, اب اس کا میرے پڑھنے سے تو تعلق ہی نہیں ہے, تمہارے سوچنے سے ہے. عباس جیسے بیٹے کی موت کی خبر ام البنین نے سنی. کس نے کہا؟ دادی اماں بشیر ابن جزلم مدینے میں منادی کر رہا ہے. بس میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں, دروازے پہ بلا. بشیر آیا, السلام علیکم یا حرم امیر المومنین, اے خیبر شکن کے حرم میرا سلام. بشیر سنا ہے تو کچھ اعلان کر رہا ہے؟ بی بی آمد بالخیر, تیرا عباس مارا گیا. مجھے اسی عباس کے کٹے ہوئے بازوں کی قسم, عالم جلال میں بی بی نے کہا میں نے تجھ سے عباس کے بارے میں پوچھا ہے, مجھے جلدی سے حسین کی خیریت بتا, مجھے بتا میرا حسین خیریت سے ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تم تو 1400 سال بعد سن کے رو رہے ہو نا. بشیر نے کہا بی بی میری زبان جل جائے, حسین بھی مارا گیا. اب کلیجہ سینہ ہاتھوں سے دبایا, زمین پہ بیٹھتی چلی گئی اور منہ سے نکلا واہ حسینا, واہ غربتا, واہ مظلومہ. کہ میرے ہاتھ جڑے ہیں, تمہاری قوم کا چھوٹا سا خادم ہوں, چوٹ لگے گی یقیناً, بلکہ تمہارا کلیجہ پھٹ جائے گا. اپنی قوم کا خادم سمجھ کے معاف کر دینا. زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی, کوئی خیال آیا, اچانک دہلیز کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا, کانپتے ہوئے بدن کو سنبھال کے کھڑی. بشیر کھڑا ہے یا چلا گیا؟ بی بی کھڑا ہوں, خدا کے لیے جلدی بتا
عباس اور حسین تو مارے گئے، زینب کے ساتھ کیا ہوا؟ کبھی بھی الٹے ہاتھ بدوا کے بازار دیکھے، شرابی کے دربار دیکھے، بازاروں کی سنگ باری. جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو بھی گناہ قید ہیں رہے عطا فرما، جميع مومنین مومنات کی جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما. تمام مومنین بیگم سید مشتاق نقوی مرحوم اور سید مشتاق نقوی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرما. اللهم كن لوليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا مقاعد مناصر مدليلا وعينا حتى تسكنه وارضك طوعا وتمتعه طويلا يا رب محمد وآل محمد أجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وأهل بيته الطاهرين.